آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بیان چل رہا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اعطاء نبوت کا ذکر فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جوان ہو گئے تو آتیناہ حکم و علم، ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم یعنی قوت فیصلہ عطا فرمایا، و علم اور علم عطا فرمایا، اور یہاں علم سے مراد نبوت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے، پختہ عمر کو پہنچ گئے، ہمارے ہاں پکی عمر کہتے ہیں بڑھاپے کی طرف بندہ چلا جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اشدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر ہے ان کا بالکل جوان ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں پھر حکمہ قوت فیصلہ عطا فرمائی، و علم اور علم عطا فرمایا۔ یہ آپ کی جو قوت فیصلہ تھی اس کی شان یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ آپ کے اعلان نبوت سے بھی پہلے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ کے ساتھ رہتے ہوئے مملکت کے جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے وہ آپ ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی کہ آپ ایسے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیتے تھے، کوئی بھی فیصلہ آتا تو آپ فوراً سے پہلے اس کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام میں آپ کو بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی تھی۔ وہ سمجھ کیسی تھی کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لڑکے آئے، وہ انہوں نے کسی عورت کا دل جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ مائل نہیں ہوئی تو انہوں نے لڑکوں نے الزام لگا دیا کہ ہم نے اس عورت کو کتے کے ساتھ مشغول دیکھا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے فیصلے کے لیے تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ اب کیسے ان کا فیصلہ کیجیے۔ وہ 4-5 لڑکے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، آپ نے اپنے چھوٹے جو دوست تھے نا ان کو بلایا، میں یار یہ مسئلہ لے کے میرے پاس آؤ اور یہ آ کے مجھے کہنا۔ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا کسی جگہ سے دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ آئے آپ کے پاس لڑکے، انہوں نے کہا جی یہ لڑکی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکوں کو سب کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ ایک دم سے جناب لڑکے جو دوسرے تھے نا وہ جو الزام لگانے آئے تھے ان سب کو الگ الگ کھڑا کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک سے پوچھا بتا یار کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا بتایا کالا تھا۔ دوسرے سے پوچھا کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا سفید تھا۔ تیسرے سے پوچھا، سب نے مختلف بتایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت فیصلہ کیا میں یہ سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں، لڑکی جو ہے وہ بے گناہ ہے، معاملہ ان کا کوئی اپنا ہے۔ اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام خفیہ طریقے سے دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے وہ مسئلے کی تفہیم فرما دی۔ یہ تو بچوں کو بلا کے ایسے جیسے کھیل کھیل میں کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت بندوں کو بھیجا، میں لاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ جو کتے کے معاملے میں آئے تھے؟ وہ سارے جمع ہو گئے، آپ نے میں سارے الگ الگ ہو جاؤ، جیسے دیکھا تھا وہ سارا سب کو الگ الگ کھڑا کر دیا۔ ایک ایک سے پوچھا بتا بھی رنگ کیا تھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، 5 لوگ جتنے بھی تھے سب سے پوچھ لیا رنگ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی سب کے رنگ مختلف۔ سلیمان علیہ السلام کے ابا جان حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے ہمارے یہ سارے جھوٹے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا میں ان سب کی گردن اتار دی جائے، وہ فیصلے سنایا تھا نا، گردن تو نہیں اتاری گئی تھی، ادھر داؤد علیہ السلام نے پھر سب کی گردن اتارنے کا حکم دیا۔ میں کہ اتنی بڑی تہمت باندھ رہے ہو، ان کی شریعت میں ایسے ہی تھا جی۔ تو داؤد علیہ السلام نے پھر ان کو یہ سزا سنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قوت فیصلہ عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہاں جی آپ کے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، حضور ارشاد فرماتے اقداکم علی، تم سب میں سب سے بڑا قاضی جو ہے نا وہ علی ہے، یعنی قوت فیصلہ جو اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائی ہے اس کی شان برا البرا ہے۔ ہاں جی ایسے کھڑے کھڑے چٹکیوں میں آپ فیصلہ فرما دیتے تھے۔ ہاں جی جس طرح آج ہمارے جج جو ہیں وہ بیچارے پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے، لوگوں کے فیصلے کر نہیں پاتے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کیس جو ہیں وہ جناب انتظار میں پڑے ہوئے ہیں، بابے بیچارے ہاں جی جو بچپن میں جن کے مسائل ہوئے ہوتے ہیں وہ جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، فیصلے ان کے نہیں ہوتے۔ ہمارا بھی قوت فیصلہ کا نظام بڑا زبردست ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک بندے کو رہائی سنائی جو 4 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، اندازہ لگائیں 4 سال پہلے فوت ہو چکا، جیل میں اس کا جنازہ نکل گیا، خاندان والے رو بیٹھے، جج صاحب نے خوشخبری سنائی، جاؤ بھی تمہارے بابے کو ہم نے آزاد کیا۔ اب قبر سے کون آزاد کروائے؟ جج صاحب آپ خود ہی جائیں قبر میں، وہاں سے چھڑا کے لائیں تو لے آئیں اس بیچارے کو، اب کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں حکمہ ہم نے قوت فیصلہ عطا فرمائی، کن کو؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ یعنی آپ جو ہیں بادشاہ کے دور حکومت میں بھی، ہاں جی حکومت تو آپ نے بعد میں سنبھالی، بادشاہ کے دور حکومت میں بھی آپ ان کے قاضی تھے، قاضی القضات تھے، سارے بڑے فیصلے جو ہوتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ہاں جی اور بات کی تہہ تک پہنچنا اور آنن فانن پہنچ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام پر کرم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں جو بھی قصہ آپ کے سامنے آتا، جو بھی واقعہ آپ کے سامنے آتا، ایک دم سے پہلے جناب آپ اس کے متعلق فیصلہ فرما دیتے اور چٹکیوں میں فیصلہ فرماتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلہ کروا کے وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے، یعنی کوئی پیشیوں والا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ نہ پیشیوں والا، لٹکانے والا، تاریخوں والا، ڈیٹ دینے والا، آئے دن ڈیٹ مل رہی ہے جی، وہ والا معاملہ نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ تائید اللہ تعالیٰ کی وحی کی ہو پھر فیصلے ایسے ہی ہونے، جتنا جتنا رب تعالیٰ کی وحی کو چھوڑیں گے، لوگوں کے بنائے ہوئے گندے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو پھر اتنے بندہ الجھتا چلا جائے گا، ہاں جی اتنے ہی پاؤں اس کے جناب وہ جالوں میں پھنستے چلے جائیں گے، اس کو پھر سمجھ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ اس کی مت مار دے گا، پھر اس کی مت مار دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہیں پہ لاہور کا ہی معاملہ ہے، ایک خاتون تھی، اس کا شوہر جو ہے وہ خاتون خوبصورت تھی، شوہر جو ہے وہ غائب ہو گیا، کہیں بھاگ گیا، تو وہ گئی جج صاحب کے پاس، اس طرح میرا شوہر جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اس نے کہا آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو ضرورت ہی کیا ہے شوہر کی؟ بتائیں، یہ اخبار میں خبر چھپی تھی، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ بالکل قریب کی بات ہے۔ جہاں فیصلہ کرنے والے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آگے معاملات جو ہیں وہ نیچے، وہ کہتے ہیں چھت جو ہے نا اگر پلیت ہو تو پرنالے سے پانی صاف کبھی نہیں آتا، ہے یہ نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وعلم، اور ہم نے انہیں علم نبوت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور یہاں علم سے مراد دوسرا قول یہ ہے کہ حکم سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ نبوت عطا فرمائی، اور علم سے مراد جو ہے وہ علم دین ہے، علم شریعت ہے، ہاں جی جس کی روشنی میں آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ ہم ایسے ہی محسنین کو جزا عطا فرماتے ہیں، محسنین کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ جو ہے نا نجزی المحسنین پہ بڑی شاندار جو ہے نا بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں بادشاہ کے گھر آئے، بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے یا پھر ہم اس کو بیٹے بنا لیں، جی یا ہم اس کو بیٹے ہی بنا لیں یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس وقت جو ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے منہ سے جو یہ الفاظ نکلے تھے خیر خواہی والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ بادشاہ جو ہے اس نے خدمت کی یوسف علیہ السلام کے گھر میں رکھ کر کے، اکرمی مسوا کے جو ہے نا حکم جاری کیا اپنی گھر والی کو کہ اس کی عزت کے ساتھ اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کو جناب کسی طرح کی تنگی نہ آئے، تکلیف نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ ایسا خدمت پہ کھڑا ہوا، خود خدمت کرتا تھا یوسف علیہ السلام کی، اس کی گھر والی خدمت کرتی تھی، ہاں جی کوئی نکرانی شکرانی نہیں کھڑی کی گئی، خود خدمت کرتے تھے یوسف علیہ السلام کی۔ رب تعالیٰ نے ان کو ایسا صلہ عطا فرمایا، رب کا نبی سمجھ کے خدمت نہیں کر رہے تھے، ہیں جی صرف ایک بچہ سمجھ کے خدمت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا، وہ بادشاہ بھی مومن ہو گیا، اس کی گھر والی بھی مومن ہو گئی۔ پتہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم ایسے محسنین کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، یہاں جیسے یہاں پہ بادشاہ اور اس کی بیوی خدمت کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی، تو یہ دونوں مومن بن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے گھر جا رہے ہیں،
بات جو یہاں ہوئی ہے وہی بات وہاں ہوئی ہے۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وسلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ممکن ہے یہی بچہ جو ہے نا ہمارے لیے نفع کا سامان بن جائے، یہی جو ہے نا ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ آسیہ مائی نے کہا تھا، آسیہ بی بی نے کہا تھا، فرعون نے نہیں کہا تھا، بلکہ فرعون نے اس بات کا انکار کیا تھا۔ خاتون نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو ہم بیٹا بنا لیں یا پھر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ یعنی ہمارے لیے جو ہے نا یہ باعث رحمت بن جائے۔ تو آسیہ نے تو یہ کہا تھا، لیکن فرعون جو ہے اس نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے لیے تو ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنتڑی میں بوجھ گئی تھی نا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بالکل الگ تھلگ سے ہے، ہیں وہ جیسے جناب وہ کپڑا ہٹایا گیا آپ کے چہرہ مبارکہ سے، تابوت سے نکالا گیا، حضرت آسیہ بھی وہاں موجود تھی، نور نبوت جو ہے ان کی آنکھوں سے ہوتا ہوا سیدھا ان کے دل میں جا گھسا، ہیں جی وہ نور نبوت، وہ چہرے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال رکھا تھا اپنے کلیم کے، ایک دم سے کہتے ہیں کہ وہاں سے پاؤں نہیں ہٹے مائی صاحبہ کے فوراً محبت ہو گئی آپ کے ساتھ۔ لیکن فرعون جو ہے وہ اکڑا رہا، اس نے کہا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے تو تیرے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتا، اور پھر وہی ہوا۔ ہاں جی حضرت مریم جو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ خدمت کرتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسری طرف فرعون جو ہے وہ جناب شروع دن سے اس کو ویر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک دم سے تو بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اسے تو سمجھ رہی ہے یہ بڑا وہی بنے گا جو میری حکومت کا تختہ الٹے گا، تو سمجھ نہیں رہی ہیں، تو اب عورت ہے، میں تجھے کیا کہوں، ہیں اللہ اکبر۔ ایک دن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کے دربار میں چلے گئے، بالکل بچے ہیں ابھی، یعنی چلنے کے قابل ہی ہوئے تھے، دربار پہ چلے گئے، فرعون جو ہے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا ایسے جناب پورے روب اور جلال کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ایسے آپ کھڑے کھڑے ایسے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگے، تو ایک دم سے تھپڑ مارا فرعون کو۔ فرعون جو ہے وہ جناب ایسے اچھلا، اس کا سر لگا جناب نیچے تختے کو، وہ تخت بھی ٹوٹ گیا، فرعون نیچے دھڑام سے گزرا، نیچے گرا، بھاگ کے موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس، وہ آیا، اس نے کہا وہ دیکھا اس کو کیا کیا اس نے، یہ وہی ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، یہ وہ نہیں ہے بچہ۔ اس نے کہا کہ بچہ تھپڑ مارے، بڑا بندہ جو ہے عمر کا وہ نیچے گر سکتا ہے، نیچے سے تختہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ جو تخت ہے اس کا بادشاہ کا وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ کرایا ہے، پھر اس نے کیا ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بی بی جو ہے نا وہ پھر انہوں نے، فرعون جو ہے وہ آگے بڑھا آپ کو تکلیف دینے کے لیے، مائی صاحبہ نے پھر پکڑ لیا، جگہ جگہ پہ دفاع کر رہی ہے وہ خاتون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی خدمت کر رہی ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو پھر ایسی جزا دیتے ہیں۔ مائی صاحبہ کلمہ پڑھ جاتی ہیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت کرتے ہیں، ہاں وہ کلمہ پڑھتی ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں، کیونکہ نور نبوت تو پہلے دل میں جاگزین ہو چکا تھا۔ پھر فرعون نے جناب ان پہ ظلم و ستم شروع کر دیا، روز صبح کے وقت جناب لے جاتے مائی صاحبہ کو باہر دھوپ میں کھڑا کر کے پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتے تھے، پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتے، مائی صاحبہ ایسے کھڑی رہتی تھی، ہاں جی۔ تو ایک دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، زمین پہ کھڑی ہوئی ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی خدمت کی ہے، رب کیسے جزا دے رہا ہے، ہاں جی، زمین سے نیچے جو ہے نا، اچھا وہ لوگ جو ہے نا دھوپ میں کھڑا کر جاتے، رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا، جاؤ تم چھاؤں کر دو ان کے اوپر، ہیں اللہ اکبر کبیرہ، رب کے فرشتے آ کے چھاؤں کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹائے، زمین پہ کھڑے ہو کے ان کو جنت دکھائی دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مولا یہ کس کے لیے اتنا بڑا محل؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آسیہ یہ تیرے لیے ہے، تو نے میرے نبی کی خدمت کی ہے اتنی، تو نے میرے نبی کی خدمت کی ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کہنے لگی مولا تو پھر عطا فرما دے، میں تو تیاری پکڑ ہم عطا فرما دیتے ہیں، ہیں جی۔ اسی وقت جو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے وہ قبض کر گئی، ہیں جی۔ پھر آپ کو پتہ ہے جنت میں کس کس کی شادی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، ان میں جناب ایک یہ مائی صاحبہ بھی ہیں جناب، خدمت کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، نکاح میں آئیں گی میرے آقا علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں ان کی خدمت کی ہے، اب زوجیت جو ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کی عطا فرمائیں، ہیں اللہ اکبر۔ یہاں پہ دونوں جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، وہاں پہ خدمت جو ہے گو کے رہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہتے، وہ آخر تک وہ غدار رہا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن رہا، یہاں پہ جو ہے محبت کا داعیہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں کو ہی ایمان نصیب فرما دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی محسنین کو جزا عطا فرماتے ہیں، بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا غور کریں، دیکھیں فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں اور خدمت کر رہی ہیں حضرت آسیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا انہیں؟
کس کو تیار کر رہی ہیں؟ نیت نہیں ہے ان کی، پتہ نہیں ہے ان کو کون ہے، یہی ہے کہ بچے ہیں بس، ہیں جی، بے خبری میں خدمت کر رہی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے خبری میں مدد کرنے والی اس بندے کی جس نے اس بچے کی جس نے بڑے ہو کر رب کے دین کو غالب کرنا تھا، رب تعالیٰ نے اتنی بڑی جزا عطا فرمائی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، اللہ نے ایمان بھی دیا، جنت بھی دی، اور جنت کے اندر اتنا اعلیٰ مقام بھی دیا، ہیں جی۔ اور ادھر یہ دیکھیں، حضرت بادشاہ جو ہے اس نے خدمت کی، کس کی؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ مائی صاحبہ نے خدمت کی، رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو انعام عطا فرمایا۔ وہ مائی صاحبہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، سمجھ پا رہے ہیں نا؟ وہ راحیل خاتون جو تھیں، حضرت زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ خلاق کائنات نے دنیا میں ہی ان کے بڑھاپے کو دور کر کے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوانی عطا فرمائی، تو نکاح میں آ گئی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے۔ بادشاہ تب فوت ہو چکا تھا، یہ ذہن میں رہے، بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ یہاں بھی یہ دونوں خدمت کر رہے تھے، کس کی؟ جس نے رب تعالیٰ کے دین کو مصر میں غالب کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مصر میں دین کو غالب کرنا تھا، یوسف علیہ السلام نے بھی مصر میں دین کو غالب کرنا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائے رب تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے یہاں پہ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو ایسے جزا عطا فرماتے ہیں جو غلبہ دین کا کام کرنے والے ہوں یا غلبہ دین کے کام کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ہوں۔ اندازہ لگائے، رب تعالیٰ دونوں کو محسنین فرما رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کی حیات مبارکہ آپ فرماتے تھے 5 علماء تھے جن کی آپ خدمت کرتے تھے، آپ نے فارغ البال چھوڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ تمہارے بچوں کا ہر ایک کا خرچہ جو ہے وہ میرے ذمے ہے۔ آپ فرماتے تھے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ 5 بندے نہ ہوتے، فرماتے میں کبھی کاروبار ہی نہ کرتا، میں تو کاروبار اس لیے کرتا ہوں، تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ فارغ البال رہیں، یہ جتنا پریشانیوں سے دور رہیں گے، اپنے معاملات سے دور رہیں گے، اتنا میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت ہوگی۔ اندازہ لگائیں۔ پھر حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے وقت کے بڑے اجلہ محدثین میں سے ہیں جی، جب حضرت عبداللہ ان دونوں کی خدمت بھی آپ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عیدوں کے کپڑے اکیلے کے نہیں، پورے خاندان کے، ہاں جی، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیوں کو خرچے، باقی سارے معاملات، کوئی بھی شے جو ہے نا وہ ان کو کمانے نہیں دیتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی میں نہ کام کوئی نہیں کرنا، میں کر رہا ہوں نا کام، حالانکہ خود اتنے بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بھی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب آپ کی وفات ہوئی نا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں گویا ہوتے ہیں، مولا معاف فرما دے مجھے، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تو سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت کرتا تھا، ان کو فارغ البال چھوڑا تھا میرے حبیب کی دین کی خدمت کی خاطر، وہ رات کو روزانہ تہجد میں تیرا نام لے کے دعا کرتے تھے، میں نے تو تب سے تجھے معاف کر دیا تھا۔ بتائیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلبہ دین کا کام کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، کیسے جزا عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف، اور یہ سچی بات ہے، اگر وہ پیچھے نہ کھڑے ہوتے اتنا کام نہ کر پاتے، وہ نہ حضرت سفیان ثوری کام کر پاتے، نہ حضرت سفیان بن عیینہ اتنا کام کر پاتے، جتنے انہوں نے حضور کی حدیث کی، حضور کے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ سے فقہ کو اخذ کر کے لوگوں تک پہنچایا، اس کی تعلیم فرمائی، اس کی تبلیغ فرمائی لوگوں تک۔ ایک بندے کو جناب اپنے دور کے اندر ہزاروں محدثین تیار کیے نا دونوں بندوں نے۔ اور دوسری طرف میرے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، آج نام تو آتا ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جی، 1000 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، کبھی یہ بھی کسی نے غور کیا جناب وہ 1000 کتابیں لکھنے کے پیچھے ہاتھ کس بندے کا ہے؟ نہیں، جو خود عالم تھے، حضرت امام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے بھائی جو ہیں مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ، خود بہت بڑے عالم تھے، اجلہ علماء میں سے تھے، صاحب افتاء تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خود جناب وہ کام کرتے تھے۔ 8 کھیت تھے، 8 کھیت نہیں، 8 گاؤں تھے جہاں ان کی زمینیں تھیں امام احمد رضا رحمہ اللہ کی۔ وہ چھوٹا بندہ نہیں تھا، اپنے وقت کا بڑا چودھری تھا، ہاں جی، اتنا بڑا امام ہے امام احمد رضا رحمہ اللہ، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ اور ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے زندگی ساری جو ہے اپنی وقف کر رکھی تھی اپنے بھائی کے لیے، کہا کہ بھائی آپ بیٹھ کے یہاں کام کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے بھی اپنی شان تھی، آپ خود فرماتے ہیں اس دور کے اندر جب تنخواہیں 2 روپے ہوتی تھیں، کتنی؟ 2 روپے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اس وقت فرماتے ہیں کہ وہ بھائی جو ہے نا وہی کما کے لاتے ہیں، سارا کچھ میرے پاس رکھ دیتے ہیں، جب بھی کوئی شے کی حاجت ہوتی ہے میرے پاس سے لے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پاس پیسے ہوتے تھے، آپ جو ہے نا وہ پیسے اٹھا کے مسکینوں کو تو دیتے تھے،
طالب علم کو تو دیتے ہی دیتے تھے، باقی جو لوگ آتے تھے قرضے والے ان کو بھی دیتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک بار خود فرمایا کہ جو قرض لے کے جاتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں 1 لاکھ سے زائد پیسے جو ہیں وہ میرے سے لوگ لے گئے ہیں۔ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب 2 روپے تنخواہ ہوتی تھی ایک بندے کی، بتائیں 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی کہ بھائی جو ہے نا وہ ایسے اعتماد کرتے تھے آپ پر، ہر چیز قربان کی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی 1000 کتابوں کا ذکر ہو، آپ کے 500 علوم پر مشتمل آپ کی تحریر کردہ کتابوں کی بات ہو اور امام حسن رضا رحمہ اللہ کی بات نہ ہو تو یہ بھی زیادتی ہے پھر، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی اتنی کتابیں لکھنے پر جو ہے وہ ساری کوشش جو ہے وہ ساری جد و جہد جو ہے وہ انہیں کی تھی، اتنی کتابیں لکھی گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی حیران کن ہے، اس معاملے میں دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بڑا اپنے مولویوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، دوسرے مسلک ہے وہ، ہاں جی، تفسیر لکھ رہا تھا قرآن کریم کی وہ، تو جیسے ان کے مدرسے والوں کو پتہ چلا نا، انہوں نے کیا کیا، اس کی تنخواہ کئی گنا بڑھا دی۔ تنخواہ کئی گنا بڑھانے کے ساتھ اسے کہا کہ آپ نے اب مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہ تو مدرسے میں صرف آپ نے ایک سبق پڑھانا ہے تاکہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ ایک لگاؤ جو ہے خدمت والا، دین والا، وہ آپ کا وہ منقطع نہ ہو۔ باقی وقت جو ہے آپ کا کئی گنا آپ کی خدمت بڑھاتے ہیں، آپ بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر لکھیں، بتائیں کئی گنا زیادہ بڑھا دی تنخواہ انہوں نے، تاکہ جو ہے نا آپ جتنا بے فکر ہو کے کام کریں گے، یعنی کہ جو ڈیوٹی لیتے تھے وہ ڈیوٹی بھی کم کر دی۔ کم کتنی کی؟ 6 سبق پڑھاتے ہوں گے، 8 پڑھاتے ہوں گے، سارے ختم، میں کہ 1 سبق پڑھائیں حضور کی حدیث کا، بس باقی جو ہے نا آپ اپنا کام کریں لکھنے والا۔ آج اس بندے کی کتاب ہے، اور میں یہ کہوں کہ اس کی جب اس جماعت کے اندر جتنے بھی مفسرین نے کام کیا، تفسیر لکھنے والوں نے قرآن پہ کام کیا ہے، اس بندے کا کام سب سے آگے ہے، اس بندے کا کام سب سے آگے۔ کام لینے والے یوں کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کر کے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آئے مبارکہ پہ ذرا غور کریں، رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ وہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ مفسرین نے باقاعدہ یہاں نام لے کے میرے آقا علیہ السلام کا بیان کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں محسنین سے مراد حضور بھی ہیں، ان کو تو رب تعالیٰ نے دیا ہی دیا۔ یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا نازل ہو رہی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سوال کیے تھے انہوں نے، حضور سے سوال کیے تھے انہوں نے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اور یہاں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بتا کے ہم یوں ہی محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا ہے میں کہ جیسے یوسف علیہ السلام جو ہیں بڑے سارے معاملات کا آپ شکار رہے، ابتلا پر ابتلا آئی، آزمائش پر آزمائش آئی، یعنی کہ بھائیوں سے معاملات ہوئے، وہاں سے پھر خریدنے بکنے کے معاملات ہوئے، اس کے بعد جناب وہ پھر وہ معاملہ ہو گیا، محبت کے ابتلا کا معاملہ ہو گیا، وہاں جناب آزمائش میں رہے، 10 سال یا 11 سال آپ جیل میں رہے، اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب پیارے، جیسے ہم ان کو اب حکومت پہ لے آئے ہیں نا، ہم نے ان کو غلبہ دے دیا نا، ان کے ساتھ احسان کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والوں کو ہم نے ایمان کی دولت دے دی ہے نا، میں حبیب پیارے اسی طرح کر کے آپ کو بھی ہم غلبہ عطا فرمائیں گے، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح جزا عطا فرمائیں گے۔ اندازہ لگائیں۔ اور پھر یہ مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھی، میں قیامت تک جتنے بھی لوگ غلبہ دین کا کام کرنے والے ہوں گے، جتنے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کو یوں ہی جزا عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کو غلبہ بھی ملے گا، ہیں جی، ان کو بھی غلبہ ملے گا جو کام کرنے والے ہوں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو بھی اسی طرح بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کے 22 آیتوں میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو تو زیادہ پریشانی نہیں تھی، صحابہ کرام علیہ مردوان ہی تھے، وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کب تک ہم اس طرح تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بظاہر حضور کو تسلی دیتے ہوئے ساتھ والوں کو تسلی دی، اور قیامت تک جتنے بھی غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خوشخبری بھی سنا دی، ان سب کو خوشخبری سنائی، میں تم نے پریشان نہیں ہونا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ جی یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے آ کے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟
اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، میں کہ احسان یہ ہے تو عبادت ایسے کر کے رب تیرے سامنے ہو، تو رب کو دیکھ رہا ہو، تیری یہ عبادت ہو تو یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے جزا دیتے ہیں جیسے محسن حضرت یوسف علیہ السلام، ویسے محسن میرے آقا علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے، میں یہ سارے کے سارے درجہ احسان تک پہنچ چکے ہیں، میں کہ جو بندہ اس منہج کے لیے کام کرے گا ہم اس کو درجہ احسان تک لے جائیں گے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جلوے جو ہیں ان کو دنیا میں ہی دکھائی دینے لگے گا۔ یہ بہت بڑی یعنی خوشخبری والی بات ہے۔ یہ میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اشارہ دے دیا جائے، اس پہ مزید انشاءاللہ کسی دن وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔